قلوبنا بولایت علی ابن ابی طالب الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم ملعونین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ میری دعا ہے پروردگار عالم اب تمام حضرات کا اس مقدس مقام پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور جو بھی آپ دلی حاجات رکھتے ہیں پروردگار عالم اس ذکر اہل بیت کے صدقے میں آپ کی دلی حاجات کو پورا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اپنے بچوں کو تعلیم محمد و آل محمد دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران گرامی قدر، جن لوگوں نے یہاں پہ دام دل میں سخن شرکت کی ہے، نظر و نیاز کا اہتمام کیا ہے، جو یہاں پہ ماتم کرتے ہیں، جو نواخوانی کرتے ہیں، جو یہاں پہ پڑھتے ہیں، جو شرکت کرتے ہیں، اور بالاخص آج جن کی طرف سے نیاز ہے فخر عباس گوندل صاحب، برالہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین کی عزت و عظمت کا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم تمام کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ برالہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین کی عزت و عظمت کا حضرت قائم آل محمد کا جلد ظہور فرما۔ ایک مل کر باوجہ بلند صلوات پڑھیں۔ برادران گرامی قادر، یہ عشرہ محرم الحرام جس میں ذکر دین کا ہوتا ہے، ذکر شریعت کا ہوتا ہے، پیغام الہی پہنچایا جاتا ہے، یہ عشرہ محرم الحرام احیاء کلمت الحق کا عشرہ ہے، احیاء دین کا عشرہ ہے، یہ دین کی تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے، معرفت محمد و آل محمد لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر عزاداری نہ ہوتی، اگر اس دنیا میں پرچار حسینیت نہ ہوتا، تو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ بڑے ایجوکیٹڈ اور بڑے تجربہ کار لوگ تشریف فرما ہیں، اگر یہاں پہ ذکر محمد و آل محمد نہ ہوتا تو نہ جانے آج ملت اور قوم کا کیا حشر ہوتا۔ ہم یہاں پہ تبلیغ دین کرتے ہیں، قرآن کا پیغام لوگوں تک جاتا ہے، اس لیے کہ میرے آقا امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا سے کی طرف جا رہے تھے، مدینہ سے نکلتے ہوئے اپنا مقصد بیان کیا۔ یہ تمہیدی گفتگو ہے، اور یقیناً میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے اذہان عالیہ میں بیٹھنا چاہیے کہ عشرہ محرم الحرام، یہ کربلا میں جو قربانیاں دی گئی ہیں ان کا منشور میرے آقا امام حسین نے بیان کیا ہے۔ کسی کی کیا اوقات کہ وہ اپنی طرف سے حسین کا منشور بیان کرے۔ خود حسین نے قربانی دینے سے پہلے جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو میرے آقا امام حسین نے، مظلوم کربلا حسین نے، اللہ کے ولی حسین نے، رسول کے جانشین حسین نے، زہرا کے بیٹے حسین نے، اللہ کی وحدانیت کو بقا دینے والے حسین نے، قرآن کو تا قیامت تک پہنچانے والے حسین نے، میرے آقا امام حسین نے جو جملے ارشاد فرمائے، جو خطبہ ارشاد فرمایا، شاید وہ سارا خطبہ تو میں آپ کی خدمت عالیہ میں بیان نہیں کر سکتا،
لیکن ایک دو جملے سن لیجئے کہ میرے آقا امام حسین نے کیا ارشاد فرمایا، اور کیا کمال جملے ہیں اس میں۔ یقیناً میں نے اشرا پڑھا ہے، اسی ایک جو میں آپ کے سامنے ایک حدیث میرے آقا امام حسین کی بیان کرنے لگا ہوں، میں نے اسی کے اوپر اشرا پڑھا ہے۔ کتنا کمال کے جملے ہیں میرے آقا امام حسین کے۔ میرے آقا نے مدینہ سے نکلتے ہوئے ارشاد فرمایا، انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ۔ اے آنے والی قوم، مجھے ماننے والے، اے میرے عزاداروں، اے میرے ماتمیوں، اے میرے نواخانوں، اے میرا ذکر کرنے والوں، ذاکروں، اے آنے والے میرا پیغام پہنچانے والے انسانوں، اے عزاداری حسین میں شرکت کرنے والے، سن لو حسین کس لیے جا رہا ہے۔ حسین انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ، کہ میں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا، میں دین کا پرچار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حسین بتلانا یا چاہ رہے تھے وہ دین جو آدم نے پہنچایا، وہ دین جو نوح نے پہنچایا، وہ دین جو ابراہیم خلیل اللہ نے پہنچایا، وہ دین اور شریعت جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پہنچائی، وہ دین اور وہ شریعت جو حضرت عیسیٰ روح اللہ نے پہنچائی، وہ دین اور وہ شریعت جو 1,24,000 انبیاء نے پہنچائی، وہ دین، وہ شریعت، وہ قرآن، وہ پیغام الہی جو میرے نانا محمد نے پہنچایا، وہ تو پہنچا کے چلے گئے، لیکن سند نہیں تھی کہ وہ دین محفوظ رہے گا، وہ قرآن محفوظ رہے گا، وہ شریعت محفوظ رہے گی، وہ اسلام محفوظ رہے گا۔ میرے آقا امام حسین نے مدینہ سے نکلتے ہوئے یہ جو جملہ ارشاد فرمائے، یہ جو خطبہ ارشاد فرمائے، کاش اگر فرصت ہوتی ہم وہ خطبات آپ کے سامنے پڑھتے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ۔ اور پھر اس سے پہلے جو میرے آقا امام حسین نے جملے ارشاد فرمایا نا، میں وہ نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا، آگے جانا چاہ رہا تھا، لیکن میں رک گیا۔ امام نے فرمایا، میں دولت کے لیے نہیں جا رہا، میں ملک کے لیے نہیں جا رہا، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے کسی کے اوپر خراج نہیں کرنا، میں جنگ کرنے نہیں جا رہا۔ امام حسین نے بتلایا کہ میں کیوں جا رہا ہوں، میں دین کی بقا کے لیے جا رہا ہوں، میں شریعت کی بقا کے لیے جا رہا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا امام حسین کا ایک اور حدیث ایک اور جگہ پہ خطبہ ارشاد فرمایا، یہ بھی میں پڑھنے والا نہیں تھا، لیکن آج چونکہ میرے ذہن میں وہ جملے آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے میرے آقا یہی میرے جملے ہی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ میرے آقا امام حسین نے عجیب جملے فرمائے، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذونی۔ اللہ اکبر۔ امام کے یہ جلالی جملے ہیں، امام کی زبان اقدس، مقدس، طاہر، مطہر زبان سے نکلے ہوئے، نورانی زبان سے نکلے ہوئے جملے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اے نانے کا دین، ان کان دین محمد لم یستقم، اگر نانے کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا، اگر نانے کا دین میری شہادت کے بغیر نہیں بچتا، اگر نانے کا دین میری قربانی کے بغیر نہیں بچتا، اگر نانے کا دین میرے اور میرے اصحاب و انصار کی شہادت کے بغیر نہیں بچتا، اگر نانے کا دین میری بہن کی زینب کی چادر کے لٹ جانے کے بغیر نہیں بچتا، تو میرے آقا امام حسین نے کہا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی، میرے قتل کے بغیر اگر نانے کا دین نہیں بچتا، تو میرے آقا امام حسین نے جلالی الفاظ ارشاد فرمائے، فَيَا سَيُوفُ خُذِينِي، اے تلواروں میرے اوپر ٹوٹ پڑو، مجھے قتل کر دو، مجھے شہید کر دو۔ حسین کو معلوم تھا
کہ میں شہادت کی طرف جا رہا ہوں، لیکن حسین کو معلوم تھا کہ میری شہادت کے بغیر نانے کا دین نہیں بچتا. ہائے ہائے ہائے، میری شہادت کے بغیر نانے کا اسلام نہیں بچتا. اس لیے حسین نے ایسی قربانی عطا کر دی، حسین نے ایسی قربانی دے دی کربلا میں کہ میرے بھائیوں، میں یہ جملے میں شاید اپنے موضوع میں جانے والا تھا. میں نے آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں وہ جملے کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے حسین نے کربلا میں کیسی قربانی دی. حسین کا کارنامہ کیسا ہے. یہ نوجوانوں، یہ بچوں، یہ جو ہمارے آنے والی نسل ہے، ان تک یہ پیغام ضرور پہنچائیے. ہو سکتا ہے آنے والے فضائل کے ایام میں، مسائل میں یہ جملے میں نہ پڑھ سکوں، تو میرے بھائیوں یہ پیغام ضرور پہنچانا. حسین نکلے تھے دین کی حفاظت کے لیے، حسین نکلے تھے قرآن کی حفاظت کے لیے، حسین نکلے تھے بقائے شریعت کے لیے. کیا دین بچا؟ کیا شریعت بچی؟ کیا قرآن بچا؟ بھائی اگر کسی کو حسین کا کارنامہ دیکھنا ہے تو وہ حسین کا کارنامہ کتابوں میں نہ ڈھونڈے، وہ حسین کا کارنامہ تاریخ میں نہ ڈھونڈے، وہ حسین کا کارنامہ راویوں میں نہ ڈھونڈے، وہ حسین کا کارنامہ علماء سے نہ پوچھے، وہ حسین کا کارنامہ ذاکرین سے نہ پوچھے. اگر آج مسجدیں ہیں تو حسین کا کارنامہ ہے. ہائے ہائے ہائے، اگر آج مسجدیں ہیں تو یہ حسین کا کارنامہ ہے. اگر آج اسلام ہے تو یہ حسین کا کارنامہ ہے. اگر آج کوئی مسلمان ہے، ہائے ہائے، میں نے تو بڑا جملہ کہا، اگر کوئی آج مسلمان ہے تو یہ حسین کا کارنامہ ہے. اگر آج قرآن محفوظ ہے تو یہ قرآن حسین کا کارنامہ ہے. اگر آج ماں بہن کی تمیز ہے تو یہ حسین کا کارنامہ ہے. اور میں یہ جملہ کیوں نہ کہہ دوں، اگر آج انسانوں میں انسانیت ہے تو یہ حسین کا کارنامہ ہے. نعرہ حیدری، کیا عظمت ہے میرے آقا حسین کی. حسین نے سب کچھ بچایا، حسین کا یہ مقصد تھا، اسی لیے ہم یہاں پہ جمع ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، ایک التجا ہے آپ لوگوں سے کہ چونکہ ہماری کمیٹی نے، آرگنائزیشن نے، یہاں کی تنظیم نے، انتظامیہ نے یہ مقرر کیا ہے، یہ اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ ہم وقت پر مجلس شروع کر دیں گے، تو یقیناً آنے والے ایام بڑے اہم ترین ہیں. میں چاہتا ہوں جو میں نے محنت کی ہے، جو میں نے جتنی سائی و تک و دو کی ہے، جو پیغام حسینی ہے وہ آپ تک پہنچے. تو پہنچ کیسے سکتا ہے؟ اپنے دوستوں کو خود بھی وقت پر تشریف لائیے، کیونکہ وقت ہی آرگنائز قوم ہی قابل احترام ہوتی ہے. ہم تو حسینی ہیں، ہم تو حسینی مذہب کو ماننے والے ہیں، ہم تو آزاداران ہیں. تو لہٰذا وقت پہ تشریف لائیے تاکہ وہ جو موضوع میں نے منتخب کیا، بڑی محنت کی ہے میں نے اس کے اوپر، مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے، نہیں کہنا چاہیے اسٹیج پہ، لیکن میں نے بڑی محنت کی ہے اور بڑا ایک عجیب سا موضوع کا انتخاب کیا ہے. اور وہ موضوع کیا ہے؟ موضوع آپ نے اشتہارات میں دیکھا ہوگا، کمالات انبیاء اور فضائل اہل بیت. بڑا عجیب اور بڑی محنت طلب موضوع ہے. اگر کوئی اس شعبے سے وابستہ ہے تو ان کو معلوم ہو سکتا ہے اسی موضوع میں کہ کتنا محنت طلب یہ موضوع ہے. میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ کم از کم فرینکفورٹ کے مومنین اگر عشرہ محرم الحرام ختم ہو جائے تو معلوم ہو کہ ہمارے اہل بیت کے فضائل کیا ہیں. ہم تو بڑے مختصر سے فضائل سنتے ہیں نا. آج یہ آنے والے عشرے میں قرآن مجید اور احادیث نبوی سے فضائل محمد و آل محمد آپ کو سنائے جائیں گے. وہ موضوع کیا ہے؟ کمالات انبیاء اور اہل بیت اطہار. اپنے وقت کے اندر پڑھوں گا، وقت تو بہت مختصر ہوتا ہے، مجھے تو بہت تھوڑا محسوس ہوتا ہے، آدھی محنت میری رہ جاتی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ پورے وقت میں سارا مواد آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کروں. میں نے سورہ والتین کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے،
والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ اس سورہ مبارکہ میں قسمیں اٹھا رہا ہے، اور قسم کب اٹھائی جاتی ہے یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے. ہم روزمرہ کی زندگی میں ہم قسم اٹھاتے ہیں، اور ہر وقت نہیں اٹھاتے. اس وقت قسم ہم اٹھاتے ہیں یا قسم کھاتے ہیں کب؟ جب سامنے سننے والے کے لیے ہم ضروری ہو کہ وہ ہماری بات پر یقین کرے. اگر کوئی یقین نہ کر رہا ہو تو پھر ہم قسم اٹھاتے ہیں. اور قسمیں یہ جو ہم روزمرہ کی زندگی میں قسمیں کھاتے ہیں، ان کی کوئی شرعی لحاظ سے اہمیت نہیں ہے. شرعی لحاظ سے قسمیں اور ہیں، وہ صرف علماء کو معلوم ہے. کیونکہ وہ قسم اگر جھوٹی اٹھائی جائے تو کفارہ ہے. تو لہٰذا اس لیے لوگ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی بہت سارے لوگ تو جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں، لہٰذا کفارہ نہ ہو. تو یہ قسم اللہ نے اٹھائی ہے. اللہ قسمیں کھا رہا ہے. مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، اور اس شہر مکہ کی قسم. یہ قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے ایک پیغام دیا ہے، اور اتنا فصیح اور بلیغ آیت ہے یہ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا. میں نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا. اور اللہ نے انسان کو کتنا احسن اور اشرف المخلوقات قرار دیا کہ ملائکہ سے بھی افضل قرار دیا انسان کو. کتنی عظمت ہے انسان کی. اور پھر اللہ نے خلق کر کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں نے انسانیت کو اتنا اچھا خلق کیا کہ خود اللہ کہتا ہے کہ انسان کو خلق کرنے کے بعد میں کتنا احسن الخالقین ہوں. آپ متوجہ ہو گئے، میں موضوع پہ آ گیا. برادران گرامی کا کتنا وہ احسن الخالقین ہے. اور پھر دیکھیے انسانیت آج، چونکہ مقدمہ ہے آج کی گفتگو، وہ کمالات انبیاء اور فضائل اہل بیت کے اس عنوان میں آج مقدمتاً یہ گفتگو ہوگی. دیکھیے برادران گرامی قدر، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا. انسان مشکلات کا شکار ہو گیا. دیکھیے ہم کتنی مشکلات کا شکار ہو گئے روزمرہ کی زندگی میں. یہ مشکلات کیا ہیں، یہ پریشانیاں کیا ہیں، اور حالات حاضرہ دنیاوی دیکھیے ورلڈ میں، دنیا میں آج کل کیا ہو رہا ہے. کتنی عجیب مشکلات ہیں دنیا میں، بڑی بڑی طاقتوں کے لیے، بڑے بڑے ملکوں کے لیے بڑی عجیب مشکلات ہیں. کیا ان چیزوں کا حل قرآن میں موجود ہے؟ کیا قرآن نے بیان کیا؟ ہاں، قرآن وہ کتاب ہے، توجہ طلب بات ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو ہر زمانے میں اگر کوئی پڑھنے والا پڑھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن ابھی کی بات کر رہا ہے، قرآن آج کی بات کر رہا ہے. کل پڑھو گے تو ایسے لگے گا قرآن ابھی کی بات کر رہا ہے. یہ قرآن معجزہ ہے. تو دیکھیے آج کے زمانے میں قرآن ہمارے لیے کیا بیان کر رہا ہے. قرآن نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمَنَةً مُطْمَئِنَّةً. اللہ ایک ایسی بستی کی مثال بیان کرتا ہے. میں بالکل اختصار کے ساتھ یہ نتیجہ دینے لگا ہوں، باس میں نہیں جاتا. اللہ ایسی بستی کی مثال بیان کرتا ہے جس بستی میں امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا. دنیا کے حالات پہ میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں امام حسین کے اس عشرہ میں، اور یہ 1447 کا عشرہ ہے. دنیاوی مشکلات کیا ہے، ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کیا معصومین نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، قرآن نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، یہ مشکلات کیوں ہیں، یہ پریشانیاں کیوں ہیں. فضائل تو آپ سنیں گے ابھی، لیکن یہ پہلے سن لیجئے. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ. اللہ ہمارے سامنے ایک بستی، ایک ولیج، ایک دیہات کی بات کر مثال بیان کر رہا ہے جس میں امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا. اب اس بستی کے رہنے والوں نے کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا. سورہ نحل کی آیات تلاوت کر رہا ہوں. انہوں نے اللہ کی نعمات کا انکار کیا. ان میں کون کون سی نعمتیں تھیں؟ امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا، رزق وافر بھی تھا.
اور میں یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ قرآن نے بدلا دیا اختصار کے ساتھ کہ قرآن نے بتا دیا ہمیشہ سے یہ 3 نعمتیں ہی اصل ہیں. انسانیت کی جو اساس ہے نا، جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، جو بیس ہے، وہ یہ 3 ہیں: امن، اطمینان اور رزق وافر. یہ سارے باقی مسائل اسی کے گرد گھوم رہے ہیں. ان میں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، رزق وافر بھی تھا، یعنی اللہ تمام کی تمام نعمات موجود تھی. فکفرت بانعام اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمات کا کفران کیا. اب کیا؟ فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف. میں ترجمے میں رہوں گا، تفسیر میں نہیں جاؤں گا. اللہ نے ان کے اوپر 2 عذاب نازل کیے، ایک بھوک کا، ایک خوف کا. پہلے امن، اطمینان، رزق وافر بھی تھا. اب ان کے اوپر عذاب آیا، بھوک بھی اور خوف بھی. اللہ نے بتلا دیا کہ ہمیشہ سے نسل انسانیت کے 2 ہی میجر پرابلم رہیں گے، ایک بھوک، ایک خوف. میں زیادہ تفصیل میں جا ہی نہیں سکتا، وقت بھی نہیں ہے، جانا بھی نہیں چاہتا. اور بھوک دیکھیے، ایک پہلے کچھ عرصہ پہلے کوئی طاقتور سلطنت تھی، مملکت تھی، انہوں نے کہا تھا، دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ایسا نظام وضع کر دیا ہے کہ ہمارے اندر کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا. اور یہ تاریخ بتلاتی ہے کہ وہ ملک، وہ سلطنت، وہ طاقت اسی بھوک کی وجہ سے ٹوٹ گئی. آپ جانتے ہیں، آپ کے ذہنوں میں وہ بات آ گئی ہے. اسی وجہ سے، یعنی اسی مالی مشکلات کی وجہ سے وہ سپر طاقت ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، مالی مشکلات کا شکار ہو گئی. اور دوسرا خوف، دوسرا کون سا عذاب ہے؟ خوف کا عذاب. آج دیکھیے، ایک قوم کو دوسری قوم سے خوف ہے، ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے خوف ہے، ساتھ میں بیٹھے ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں. ایک قوم کو دوسری قوم سے خوف ہے، ایک ملک کو دوسرے ملک سے خوف ہے. اتنا خوف ہے کہ خوف کی وجہ سے دنیا کا اتنا بجٹ لگ رہا ہے، خوف ختم ہی نہیں ہو رہا. کیوں؟ اللہ نے کہا کہ ان کے اوپر عذاب ہے. اب آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی تو دیکھتے ہیں کہ وہ عذاب کون سی نعمت کا انکار کرنے کی وجہ سے آیا. تو سورہ نحل میں بتا دیا، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. ان میں اللہ کا رسول آیا، ترجمے میں رہوں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ان میں اللہ کا رسول آیا، انہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا، اس لیے ان کے اوپر یہ 2 میجر پرابلم، 2 بڑی مشکلات، 2 بڑے عذاب نازل ہوئے، بھوک اور خوف. کس کی وجہ سے؟ رسالت کا انکار کرنے کی وجہ سے. آئے دیکھتے ہیں بھائی، اوروں کی بات نہیں، میں تو اہل اسلام کی بات کروں گا. ہم اسی مشکلات میں کیوں شکار ہیں؟ ہم بھی اسی مشکلات میں شکار ہیں جو اہل اسلام ہیں. اس لیے کہ ہم زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جسے محمد نے منوایا اسے مانا ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے، میں تو نتیجہ دے گیا اسی جملے میں. ہم نے مانا ہی نہیں کہ جس کو مصطفیٰ نے منوایا. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. بروز قیامت، روز جزا و سزا، صرف روز جزا و سزا نہیں، دنیا میں بھی ہر انسان کو بلایا جائے گا ان کے ائمہ کے ذریعے سے. قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتلا دیا کہ بلایا جائے گا، پکارا جائے گا ائمہ کے ذریعے سے. اب عجیب بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے ائمہ کے ذریعے سے بلاؤں گا، اور مولوی کہہ رہا ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ کو بلائیں. توجہ ہے نا؟ اللہ کہہ رہا ہے وسیلے کے ذریعے سے آؤ، یہ کہتے ہیں وسیلہ کچھ نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں میرے پاس آنا ہے تو وسیلے کے ذریعے سے آؤ. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا میں جب بھی پکاروں گا تمہیں ائمہ کے ذریعے سے پکاروں گا. تو ایسا امام ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کہے کہ میں گمراہ بھی ہو جاتا ہوں، میں راستہ بھٹک بھی جاتا ہوں. میں تاریخی جملے کہہ رہا ہوں، میں مینشن نہیں کر رہا، لیکن یہ تاریخی جملہ کسی نے کہے ہیں.
میں بھٹک بھی جاتا ہوں، میں گمراہ بھی ہو جاتا ہوں، اگر میں بھٹک جاؤں، گمراہ ہو جاؤں تو مجھے راہ راست پر لانا۔ بھائی عجیب بات ہے، فارسی میں ہم ایک جملہ کہتے ہیں، خیشتن راہ گم است کے راہ بری کند، جو خود ہی راستہ نہ جانتا ہو وہ دوسروں کی راہبری کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے مقابلے میں وہ بھی ہمارے سامنے ہادی موجود ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا کہ ان کے ساتھ چلو گے یہ تمہیں حوض کوثر پہ پہنچائیں گے۔ نعرہ حیدری، صلوات پر محمد و آل محمد۔ میں تو مقدمے میں ہی وقت ختم کر دیا، میرے پاس 15 منٹ ہے، مجھے مثال پڑھنا ہے۔ 2 جملے سن لیجئے کہ اللہ نے ہمارے سامنے یہ مثال بیان کی ہے کہ آپ کو ائمہ کے ذریعے سے بلایا جائے گا، اور پھر اسی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے ارشاد فرمایا کیا؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جنہیں ہم نے ہدایت کا امام بنایا۔ اللہ اسی آیت میں بتلا رہا ہے کہ ہدایت کا امام وہ ہو سکتا ہے جسے ہم بنائیں، جسے تم بناؤ وہ تمہارا تو ہو سکتا ہے، ہدایت کا امام نہیں ہو سکتا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرے گا، ہمارے حکم سے ہدایت کرے گا۔ نتیجہ دے کے آگے جانا چاہ رہا ہوں، لہذا ہدایت کا امام وہ ہو سکتا ہے جو امر اللہ کا مالک ہو، جو امر اللہ کا مالک ہو وہی ہادی ہو سکتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کانوا لنا عابدین، وہ ہمارا عبادت کرتا چلا آ رہا۔ کانو فعل ماضی کا صیغہ ہے، اگر سمجھ گئے تو آپ کو لطف آئے گا۔ یہ ماضی کا، جسے ہم پاسٹ کہتے ہیں، یہ پاسٹ کا صیغہ ہے، یعنی وہ ماضی سے عبادت کرتا چلا آ رہا ہو۔ ایسا ہادی و رہنما ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بچپن بتوں کے سامنے گزرا ہو، جوانی بتوں فتوں کے سامنے گزری ہو، بوڑھا ہو تو مسلمان بن کے خلیفہ بن جائے. اور ایسا ہونا چاہیے. اور فعل الخیرات، وہ خیرات دینے والا ہو، لینے والا نہ ہو. اس لیے میرے امام حسن مجتبیٰ جب گئے ہیں نا دربار میں، کہا کہ عجیب بات ہے، تو یہاں پہ بیٹھا ہے، کل تک تو ہم سے خیرات لے رہا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے امام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، یہی وجہ ہے کہ خیرات دینے والا ہو، خیرات لینے والا نہ ہو. اور خیرات اللہ نے کہا ہے، خیرات اور خیر صرف معصومین نہیں ہو سکتے. ہر زمانے میں اللہ نے امتحان لیا، ہر زمانے میں اللہ نے امتحان لیا. حضرت یعقوب سے، چونکہ وہ جس چیز سے جو محبت رکھتا ہے اس کا امتحان لیا جاتا ہے. میں مصحف کی طرف جا رہا ہوں لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. امتحان لیا گیا حضرت یعقوب سے کہ وہ حضرت یوسف کو ان سے محبت رکھتے تھے. ان کا امتحان کیا ہوا کہ حضرت یوسف کو جدا کر دیا گیا. حضرت یوسف کو پانی سے خوف آتا تھا، ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا. ان کا یہ امتحان تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل ملے. ان کا امتحان یہ تھا کہ حضرت اسماعیل کو ان سے جدا کر دیا. اسی طرح روایت ملتا ہے میرے آقا علی مرتضیٰ کو سب سے زیادہ جس چیز سے لگاؤ تھا وہ تھی غیرت. بڑے غیرت مند تھے میرے آقا علی مرتضیٰ. اور یہ کیسی عجیب بات تھی کہ میرے آقا امام علی مرتضیٰ کا امتحان لیا گیا غیرت سے. اللہ اکبر. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مظلوم امام. کسی اور معصوم کے سامنے اس کے حرم کی اتنی توہین نہیں کی گئی. کجا علی فاتح خیبر، کجا زہرا، کجا علی کے سامنے در کا گرنا،
खुदा अली का देखते रहना। और इससे अगली मंजिल ये है कि जनाब ज़हरा के लिए मुश्किल था सवाल करना। रिवायत में मिलता है जनाब ज़हरा गई हैं बाबा के सामने, कई मरतबा गई हैं, लेकिन सवाल नहीं किया। जब जनाब पैगम्बर इस्लाम ने देखा जनाब ज़हरा के हाथ जख्मी है, कहा बेटा तेरे हाथ कैसे जख्मी है? कहा चक्की पीस पीस के हाथ जख्मी हो गए हैं। सवाल नहीं किया जनाब ज़हरा ने, लेकिन सवाल एक मौका ऐसा भी आया बाबे के विसाल के बाद वही करना पड़ा, ज़हरा को सवाल करना पड़ा। और अगली मंजिल ये थी कि हुसैन को प्यास बहुत लगती थी, इसीलिए मेरी आकाज़ादी सैयदा ज़हरा ने वसीयत की थी, ऐ अली मेरे बाद हुसैन का ख्याल रखना, हुसैन को प्यास बहुत लगती है। एक और जुमला कहना चाहता हूँ, अगर आप मसाहब की तरफ मुतवज्जे हो गए तो यही वजह है ना कि जब मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी बाबा की कब्र करबला में बनाई है तो वहाँ लिखा हादा कब्रुल हुसैन अल्लज़ी क़ातलूहु अत्शाना, कि जिसे प्यासा शहीद कर दिया गया। ये नहीं लिखा कि अल्लज़ी मजलूम नहीं लिखा और गरीब नहीं लिखा, कुछ और नहीं लिखा, कहा कि वो हुसैन अल्लज़ी क़तलूहु अत्शाना, जिसे प्यासा शहीद कर दिया गया। और यही वजह है इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिस्म अतहर बड़ा नाज़नीन था, बड़े नाज़िक थे। तारीख में मिलता है जब भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीना से बाहर जाते हैं तो मेरे आका अली मुर्तज़ा तबीब को पहले बुलाकर बिठा देते, कहते मेरे बेटा वापस आ रहा है। वो जब भी सफर से वापस आते वो बीमारी की हालत में आते, इतनी नफीस थे। और अगली मंजिल ये है कि जनाब सैयदा ज़ैनब को हया बड़ी आती थी। मेरी आकाज़ादी ज़ैनब को हया बड़ी आती थी। तारीखों में ये मिलता है कि बाबा के सामने जाते हुए भी ज़ैनब को हया आती थी। बाबा के सामने ज़ैनब कुरान ऊंची आवाज में नहीं तिलावत कर सकती थी। वही ज़ैनब है जो दरबारे कूफा में, बाज़ारे शाम में अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह, कैसा वो मंजिल था। आप मसाहब की तरफ आ गए ना तो वो मंजिल है 28 नजब को हुसैन अपनी नाना की मस्जिद में है। कौन सी मस्जिद में है? उस मस्जिद में बैठे हुए जिस मस्जिद में पैगंबर इस्लाम ने, इसी मदीना की मस्जिद में पैगंबर जब हुसैन गिरे हैं ना, ये मसीहत इज़्ज़ी थी, जब गिरे हैं तो पैगंबर इस्लाम ने इसी मस्जिद में हुसैन को उठा के दिखाया। हाज़ा हुसैन नुफ़ारिफू, ए मेरे सहाबा ये हुसैन है, इसे पहचान लो। और यही मस्जिद थी मस्जिद नबी, जिसमें मेरे आका पैगंबर इस्लाम साहिब मेराज नमाज के सजदे में तशरीफ फरमाते, सजदे में रहे, हुसैन सवार हुए, पैगंबर इस्लाम सजदे में रहे, 70 मरतबा कहा सुभान रब्बियल आला। जब तक हुसैन नहीं उतरे पैगंबर इस्लाम ने सर सजदे से नहीं उठाया। क्यों? एक सुन्नी आलिम कहते हैं अगर पैगंबर इस्लाम सर उठा लेते तो क्या होता? हुसैन पुश्ते नबी से फर्शे मस्जिद पे गिर जाते। अरे पैगंबर इस्लाम को ये गवारा नहीं था कि हुसैन मेरी पुश्त से गिर जाए। मैं कहता हूँ पैगंबर इस्लाम को कैसे गवारा था? करबला में दौड़ते घोड़े से। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। अज़ादर उसी मस्जिद नबवी में हुसैन 28 रजब को तशरीफ फरमा है। एक मर्तबा कोई आया और आकर कहा हुसैन तुझे दरबार में बुलाया गया है। अरे हुसैन तुझे दरबार में बुलाया गया। हुसैन चाहते तो मस्जिद से दरबार में जाते, लेकिन हुसैन मस्जिद से दरबार में नहीं गए। आए वहां पे हुसैन चाहते थे, जानते थे कि ये जो करबला की जंग है ना, इसके 2 हिस्से हैं। एक जंग मैंने लड़नी है, एक जंग ज़ैनब ने लड़नी है।
آئے زینب کے گھر میں ایک مرتبہ کہا زینب مجھے دربار میں بلایا گیا. میری آقازادی زینب نے کہا حسین میں جانتی ہوں میری ماں زہرا بھی دربار میں گئی تھی, میں جانتی ہوں دربار کے ماحول کو. حسین میں تجھے تنہا نہیں جانے دوں گی. ایک مرتبہ زینب نے تڑپ کے کہا عباس عباس ذرا جلدی سے آؤ. عباس آئے ہیں. زینب نے حسین کے دامن کو پکڑا ہوا تھا. جیسے ہی عباس کو آتے ہوئے دیکھا نا تو زینب نے حسین کی آبا کا دامن چھوڑ کے کہا حسین اب جاؤ. میں کہہ دوں عجیب ہے زینب کو عباس پہ کتنا مان تھا کہ حسین کی حفاظت کریں گے. ہائے وہی حسین. حضرکم اللہ حضرکم اللہ. میرے آقا حسین مسائب بہت ہو گیا لیکن وہ جملہ ضرور سنیے گا. میرے آقا امام حسین چلے آئے کہاں دربار کی جانب. 18 جوان آنے بنی ہاشم میں اور جب دربار کے باہر پہنچے نا عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا. کہا عباس میں علم امامہ سے جانتا ہوں یہ میرے قاتل نہیں ہے. میں اکیلا جاتا ہوں. اگر میری آواز بلند ہو جائے پھر آ جانا. ازادر حسین اکیلے گئے دربار میں. ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ یزید کا خط آیا ہے, یزید کی بیعت کرنی ہے. حسین نے عجیب جواب دیا تاکہ قیامت تک کے لیے حسین کا یہ جواب رہے گا. ہر آدمی کو یاد ہونا چاہیے. حسین نے کہا مثلی لا یبازیو مثلا. مجھ جیسا آدم سے خاتم تک کے تمام انبیاء کا وارث اس جیسے شیطان نمائندے کی بیعت نہیں کر سکتا. پھر جب انہوں نے تقرار کیا نا تو حسین چلنے لگے. ہائے ہائے یہی مصائب ہے. حسین چلنے لگے. جب حسین چلنے لگے نا تو مروان نے کہا قتل کر دو حسین کو. حسین نے کہا اتقتلنی انت ام ہوا ابن زرقا. کیا تو قتل کرے گا کیا وہ قتل کرے گا. اے زرقا عورت کے بیٹے. ایک مرتبہ حسین کا آواز بلند ہونا تھا. عباس کے کانوں میں حسین کی آواز آئی. عباس نے در دروازہ کو گرایا. آگے بڑھتے ہوئے نیام سے تلوار نکال کے کہا میرے آقا بتلاؤ تیرے قتل کا کس نے اعلان کیا. میں کہتا ہوں آقا یہ مدینہ ہے. آج عصر عاشور کو حسین کہہ رہے تھے عباس میں بلاتا ہوں جواب کے. اجرکم اللہ. اور میرے آقا امام حسین واپس آئے. بس ایک جملہ سن لو بہت مصائب ہو گیا. ہر آنکھ میں آنسو آ گئے. ہماری عبادت ہو گئی لیکن ایک جملہ سن لو. جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے میں ان کے آنسوں کا ذمہ دار ہوں. اگر آپ کا ذہن مدینہ میں چلا گیا. حسین آئے ہیں کہاں. حسین زینب کے پاس آئے لیکن تاریخ میں ایک عجیب مظلوم ایک روایت ہے. بڑی دردناک روایت ہے. ایک مرتبہ یہاں موجود تھے کہ جناب ام سلمہ روتی ہوئی. یہ جملے عربی میں موجود ہے سیان کبیرہ. جناب ام سلمہ بلند آواز سے گریہ کرتی ہوئی ماتم کرتی ہوئی آئی اور کہنے لگی حسین کیا عراق جانا چاہتے ہو. حسین تیرا بچپنا تھا. پیغمبر اسلام گھر میں تشریف فرما دے. پیغمبر جبرائیل آئے کہا حسین کربلا میں پیاسا شہید ہو جائے گا. حسین کربلا میں پیاسا شہید ہو جائے گا. ارے جبرائیل نے کربلا کی مٹی بھی دی ہے. وہ مٹی میرے پاس موجود ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ عراق نہ جائیں. جب حسین نے کہا نا کہ مجھے عراق جانا ہے تو اس وقت جناب ام سلمہ نے تڑپ کے کہا اگر آپ کو جانا ہے نا تو پھر زہرا کی بیٹیوں کو نہ لے جاؤ. زہرا کی بیٹیوں کو نہ لے جاؤ. تو میرے آقا امام حسین نے کہا انشاءاللہ یراہن اسیرا. اللہ چاہتا ہے کہ انہیں قیدی دیکھے. یہ میرے مشن کی محافظہ ہے.
تو پھر اس وقت سلمہ نے کہا اے حسین آپ امام وقت ہے مجھے کربلا دکھاؤ میں کربلا کی زمین کو دیکھنا چاہتی ہوں ارے میرے آقا امام حسین نے دونوں انگلیاں آگے بڑھائی ایک مرتبہ دکھایا جناب سلمہ نے کہا مجھے یہ بتلاؤ یہ نہر فرات کے کنارے یہ بغیر بازوؤں کے لاشا کس کا ہے کہا گیا یہ عباس اور پھر ایک مرتبہ جناب سلمہ نے کہا آقا حسین وہ بتلاؤ وہ جوان جس کے سینے میں برسی ہے وہ لاشا کس کا ہے کہا گیا یہ علی اکبر کا لاشا ہے پھر کہا مجھے یہ بتلاؤ وہ لاش کے ٹکڑے کس کے ہیں کہا گیا یہ حسن کا قاسم ہے جس کا لاشا ٹکڑوں میں بٹ گیا اور آزادہ رو جناب سلمہ ایک عجیب بیان کیا اور وہ بیان تاریخ میں موجود ہے میں نے پڑھا ہے جناب سلمہ کہتی ہے اور تو میں نے دیکھا سر نو کے نیزہ پہ ہے لیکن عجیب منظر ہے ایک 6 ماہ کے بچے کا لاشا 9 کے نیزہ پہ دیکھ رہی ہوں کہا گیا یہ علی اصغر کا لاشا ہے اور آزادہ رو پھر دیکھا جناب سلمہ نے کہ ایک زخمی ہے جو مدد کے لیے پکار رہا ہے کہا یہ کون ہے کہا نانی سلمہ پہچانا نہیں یہ میں حسین ہوں جو غربت کے کر دی سہرا